الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، یہ اللہ رب العالمین کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ آج اس نے اس حال میں ہمیں ایک اہم موضوع کو سننے اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کے لیے جمع کیا۔ اس سلسلے میں اس جلسے کے جو بھی منتظم ہیں، جنہوں نے بھی جس طریقے سے خدمت اور تعاون کیا ہے، اللہ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے، دین و دنیا کی سعادتیں اللہ نصیب فرمائے اور ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ دوسری بات، جو عنوان رکھا گیا ہے اس کے تحت ابھی آپ نے حافظ جاوید عثمانی کے ذریعے سے بہت سی تفصیلی باتیں سنا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ ترقی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تیسری بات جو آپ کو بتانا یہ ہے کہ آج ضرورت ہے کہ ہر جگہ ہم اس عنوان پر مختلف پروگرام رکھیں، لوگوں کو توجہ دلائیں، جو غلط فہمیاں لوگوں کے اندر پھیلائی گئی ہیں وہ غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ہم کوشش کریں۔ تو گویا یہ نہیں کہ رائے پیٹا اور ٹپلیکن سے یہ کام شروع ہوا ہے اور اسے ختم کر دیا جائے۔ جہاں تک ہو سکتا ہے، جتنے ہمارے شاخ ہیں، جہاں جہاں ہمارے مراکز ہیں، وہاں پر اس کا اہتمام کیا جائے اور صحیح جو بات ہے لوگوں کے سامنے پیش کی جائے۔ اب رہا تاریخ کے تعلق سے، میں تاریخ کے اعتبار سے وہ ساری تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ اگر میں ساری تفصیلات اگر پیش کروں تو اس عنوان کے لیے مجھے 3 گھنٹے چاہیے۔ اب 3 گھنٹے، ابھی چائے آئی ہے، اب میں 3 گھنٹے اگر بولوں گا تو چائے پینے سے پہلے شاید وہ ٹھنڈی ہو جائے، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ اتنا لمبا وقت لوں۔ میں آپ کے سامنے اس انداز سے انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ مسلک اہل حدیث کیا ہے۔ مسلک اہل حدیث، مسلک کہتے ہیں طریقے کو، اہل حدیث طریقہ کیا ہے، اور اسی کا نام اب تحریک اہل حدیث۔ تحریک اہل حدیث، قرآن اور حدیث کی تحریک۔ یہ کوئی جماعت ہے جیسے ہمارے عزیزم جاوید نے اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے بتا دیا کہ یہ پارٹی نہیں ہے، فرقہ نہیں ہے، یہ الگ سے نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ہی کا دوسرا نام، یا تو اسلام کہیے یا تو اہل حدیث کہیے، دونوں ایک ہی چیز، دونوں الگ نہیں ہے۔ میں ناموں میں نہیں جاؤں گا، اگر میں ناموں کی لسٹ بھی اگر بتاؤں گا تو اتنی زیادہ لسٹ ہے کہ میں سمجھتا ہوں آسمان کے ستاروں سے بھی بڑھ کر اس کی لسٹ ہے، اس لیے کہ اللہ کے بندوں نے ہر زمانے میں ہر حیثیت سے ماشاءاللہ خدمتیں کیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے۔ لیکن میں جس طریقے سے آپ کے سامنے بات انشاءاللہ کروں گا، پوری بات آپ کے ذہن میں رہے گی انشاءاللہ، اور یہاں سے اٹھ کر آپ جائیں گے تو یہ چیز آپ کے ذہن میں رہے گی۔ اب نام وغیرہ تو بہت زیادہ ہیں، بہت کی خدمتیں ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے، جو اب میں بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میری باتوں پر ذرا توجہ دیجیے گا۔ اتنی تفصیل سے شاید کہیں بھی آپ نہیں سنے ہوں گے، کہیں موقع بھی نہیں ملا ہوگا۔ آج اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے تو انشاءاللہ یہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات آئیں گی۔ خدمات آپ نے سن لیا، کیا ان کی خدمتیں تھیں، کیا انہوں نے کیا۔ تو اب یہاں پر اب آئیے، اب میں آپ کے سامنے دیکھیے مختصر طور سے میں پیش کرتے چلتا ہوں۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ سورہ حشر میں 7 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز تمہیں دیا ہے اسے لے لو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز تمہیں دیا ہے وہ لے لو، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وہ رک جاؤ۔ بس ہمارا جو پیغام ہے بس اتنا ہی ہے۔ ہم یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے کرو، جن چیزوں سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے وہ رک جاؤ۔ اچھا تو اب یہاں آئیے ذرا میرے ساتھ، میں ذرا کچھ سوالات بھی کروں گا، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی بات رہی تو آپ بھی شریک رہیں، میں بھی شریک رہوں، اچھا رہے گا۔ میں ہی اگر بولتے جاؤں اور آپ مست دوسرے جگہ کے خلے تعمیر اگر کرتے رہیں گے تو بات وہ نہیں ہوتی۔ تو آپ دیکھیے اب میں جو بات کر رہا ہوں میرا سوال بھی رہے گا، میں انشاءاللہ جواب بھی دوں گا۔ اب یہاں پہ سب سے پہلی بات یہ ہے، آج سے 1450 سال پہلے الحمدللہ یہ اسلام کا کام شروع ہوا، اور الحمدللہ ہجرت کے اعتبار سے 1437 سال الحمدللہ گزر گئے ہیں۔ ایک دن دو دن میں انشاءاللہ 1430 پر 8 سال ماشاءاللہ شروع ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر اب ذرا غور کیجئے گا۔ اب یہ دیکھیے جو میں تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں اس کو دیکھتے جائیے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ماشاءاللہ یہ کام شروع کیا۔ اچھا مکے میں 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے رہے۔ نبی بننے کے بعد 13 سال تک آپ کا کام رہا۔ مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک یہ کام کیا۔ تو گویا پوری مدت جو ہے 20 پر 3 سال، 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں، 23 سال تک ماشاءاللہ نبوت کا سورج چمکتا رہا، اور اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیلتی رہی۔ اب ایک سوال ہے، سوال یہ ہے اس تعلیم کا اثر کیا ہوا؟ اس تعلیم کا یعنی 20 پر 3 سال میں جو تعلیم دی گئی اس کا اثر کیا ہوا؟ تو اس کا جواب مختصر آپ دیکھیے گا، جس پر تمام کا اتفاق ہے اور میری بات پر آپ لوگ بھی اتفاق کریں گے۔ یہ 20 پر 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کیا، جو کوشش کیا، آپ رات دن جو کام کریں، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مشرکوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ جو ملحد تھے، اللہ کو نہیں ماننے والے تھے، ماشاءاللہ دین کے پرستار بن گئے۔ جو چور اور ڈاکو تھے وہ دین کے رہبر بن گئے۔ اور اس کے بعد اب دیکھیے، اور ایسے لوگ جن کو اونٹ تک چرانا نہیں آتا تھا، اونٹ جیسی چیز یہ لوگ چرا نہیں سکتے تھے، وہ مدبران سیاست بنے، اور انہوں نے دنیا کے اندر ایک حیرت انگیز انقلاب پیدا کیا۔ اچھا تو اب آئیے دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہبی عمل کے لیے کیا طریقہ آپ نے پیش کیا؟ کیا دستور عمل ان کو دیا گیا؟ کیا ان کو کوئی طریقہ بتایا گیا تھا؟ کیا ان کو کوئی دستور دیا گیا تھا؟ کیا ان کو زندگی کرنے کے لیے کوئی گائیڈ بک، کوئی کتاب ان کے ہاتھ میں دی گئی تھی؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے، ہاں دیا، اللہ کے نبی نے دیا۔ کیا دستور عمل کیا دیا؟ کیا آپ نے طریقہ بتایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پیش کیا، اپنے طریقے یعنی سنت کو، اور اللہ کے رسول کا طریقہ، آپ نے جو حکم دیا، آپ نے جو کام کیا، آپ نے جو کام کرنے کا حکم دیا، آپ کے زمانے میں جو کام کیا گیا جسے ہم حدیث کہتے ہیں، تو قرآن اور حدیث یہ 2 چیزیں انہوں نے دیا۔ اچھا تو اب یہاں پہ ایک سوال یہ ہو رہا کہ دستور دیے تھے، اللہ کے نبی نے ایک طریقہ دیا تھا۔ کیا طریقہ دیا تھا؟ اگر انہیں کوئی ضرورت پیش آتی تو وہ کیا کرتے تھے؟ کس طریقے سے وہ اپنے مسائل کو حل کرتے تھے؟ تو یہاں پر دیکھیے، پہلی بات جواب یہاں پہ، پہلے قرآن مجید کو دیکھتے، پہلے قرآن مجید میں تلاش کرتے کہ قرآن مجید میں کیا بتایا گیا، کیا حکم دیا گیا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے کہ اللہ کے نبی کی زندگی کیا تھی، آپ نے کیا حکم دیا، صحابہ نے کیا کیا، یہ بات۔ اچھا اب اس کے لیے آئیے، اب میں مثالیں دے کر آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ یعنی قرآن اور حدیث یہ 2 چیزوں کو یہ سامنے پیش کیا گیا تھا، اسی سے وہ لوگ اپنے مسائل حل کر رہے تھے۔ کیسے؟ مثالیں دیکھیے۔ سب سے پہلی بات یہاں پر یہ ہے، سب سے پہلا اختلاف
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، انتقال ہوا، ابھی آپ کی تدفین بھی نہیں ہوئی، سب سے پہلا مسئلہ وہاں پر پیدا آیا ہوا، خلیفہ کون بنے گا، کسے خلیفہ بنایا جائے۔ اب ظاہر بات ہے بادشاہ بننا ہے تو وہاں پر یہ رائے یہ تھی مدینے والوں کو خلیفہ بنایا جائے، اس لیے کہ ان کی محنت تھی، اور ایک رائے یہ تھی مکے والوں کو خلیفہ بنایا جائے اس لیے کہ مکے والوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دیا۔ تیسری اور ایک رائے یہ تھی، ایک گروپ یہ کہہ رہا تھا کہ مکے والے مکے والوں کو بنا لے، مدینے والے مدینے والوں کو بنا لے۔ سوال یہ پیدا ہو رہا، ایک ہی وقت میں دو خلیفہ ہو سکتے، ایک ہی وقت میں دو آدمی تقریر کر سکتے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہاں پر ذرا آپ کیسے، اب اختلاف کو کیسے حل کیا جائے؟ دیکھیے ذرا غور کیجئے گا، وہاں پر یہ بات پیش آئی، الائمۃ من قریش، اللہ کے رسول کی ایک حدیث پیش کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام جو ہوں گا، بادشاہ جو ہوں گا، خلیفہ جو ہوں گا، قریش خاندان کے لوگ ہوں گے، قریش خاندان کے ہوں گے۔ اب جب قریش خاندان کے لوگ ہوں گے، مکے والے بھی چلے گئے، مدینے والے بھی چلے گئے، تیسری بات بھی ختم ہو گئی۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بولا ہاں جب اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تو بات ختم ہو گئی، مسئلہ حل ہو گیا، کوئی اختلاف نہیں، ختم ہو گئی بات۔ قریش میں، اب قریش میں سے کس کا انتخاب کیا جائے، کس کا انتخاب کیا جائے؟ چلیے بات چل رہی ہے تو اب دیکھیے اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے، دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے بتایا کہ بھائیو اس وقت جماعت میں دو بزرگ شخصیتیں ہیں، ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ، دوسرا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، جسے اللہ کے نبی نے امین ہذہ الامہ، اس امت کے ذمہ دار بتایا۔ یہ دیکھیے ذرا غور کیجئے، یہ دو آدمیوں میں آپ جس کو خلیفہ بنانا ہے بنا لیجئے، سبحان اللہ۔ بیٹھ گئے، حضرت عمر اٹھے رضی اللہ عنہ، لوگوں جماعت میں ابو بکر جیسا انسان موجود ہے جو اللہ کے نبی کی زمانے میں اللہ کے نبی کی نیابت جس نے کیا، جس کے جو خصوصیات ہیں، ان کی موجودگی میں کوئی انسان خلیفہ نہیں بن سکتا۔ فوری طور سے بتایا کہ آپ اٹھیے، اپنا ہاتھ آگے کھینچیے، آپ اپنا ہاتھ آگے بنائیے۔ حضرت ابو بکر کو خلیفہ منتخب کیا گیا، کوئی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، کورٹ نہیں، کچہری نہیں، کچھ نہیں۔ اور آج ہماری زندگیوں کو آپ دیکھتے جائیے۔ چلیے آئیے دوسری بات، وہاں پر آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہوا نہیں ہوا وہ خود ایک مسئلہ۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ انتقال ہو گیا، بعض لوگ کہنے لگے کہ انتقال نہیں ہوا، اور چونکہ یہ انتقال وغیرہ کی اطلاع آدمی جلدی نہیں مانتا، سمجھانا پڑتا۔ تو وہاں پر دیکھیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا حکمت کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اللہ کے رسول ایک رسول ہیں، جیسے تمام کے لیے موت ہے، انسان کے لیے آپ کا بھی موت، آپ انتقال کر جائیں یا قتل کیا جائے تو کیا آپ لوگ بدل جائیں گے؟ بہرحال حضرت ابو بکر نے بتایا، اور یہ بتایا سن لو میری بات، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، یہ سن لو، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی اللہ کے برابر سمجھ رہا تھا تو سمجھو اللہ کبھی نہیں مرتا، انسان کے لیے موت ہے، اور اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ اچھا چلیے اس کے بعد دوسرا مسئلہ پیدا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کس طرح دیں، غسل کیسے دیں؟ کیا عام میت کو جیسے کپڑے وغیرہ نکال کر دیتے ہیں ویسا دینا چاہیے یا نہیں دینا؟ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا چاہیے۔ ایک جگہ سے ایک آواز آ رہی ہے، غیبی ایک آواز آ رہی ہے، خبردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے کپڑے نہ نکالے جائیں، اسی حالت میں آپ کو غسل دیں۔ بولے لوگ کیا بھی کہتے ہو، آواز سنے گا تم لوگوں کچھ تو بھی؟ ہاں اتفاق ہو گیا، خیر اللہ کے نبی کو ویسا ہی غسل دیے، کفن دیا، بعد میں وہ کپڑے الگ کیے، وہ الگ مسئلہ۔ اچھا چلیے تیسری بات یہاں پہ، آپ کو کہاں دفن کرنا،
دیکھیے انتقال کے بعد مسئلہ آپ کو کہاں دفن کریں؟ بعض لوگوں نے کہا مکے میں کریں گے، بعض لوگوں نے کہا مدینے میں کریں گے، بعض لوگوں نے کہا بیت المقدس لے کر جائیں گے۔ اب یہ مسئلہ چل رہا ہے اب کیسا ہونا، اب بات پیش کی گئی۔ حضرت ابو بکر نے بتایا ما مات نبی الا دفن حیث یقبض، بتایا نبی کا اگر انتقال اگر ہو جائے تو نبی کے جسم کو دوسری جگہ نہیں لے کے جانا، جس جگہ انتقال ہوگا اسی جگہ دفن کرنا چاہیے۔ بولے اللہ کے نبی نے بتایا ہے؟ بولا ہاں، چلیے مسئلہ ختم ہو گیا۔ اچھا چلیے اور ذرا آئیے، چوتھی بات اب دیکھیں گے خبر کیسی ہونا۔ خبر دو طریقے کی ہوتی، خالی ایسا گڑا کرتے میت کو ایسا لٹا دیتے، ایک طریقہ ہوتا، اوپر سے کچھ رکاوٹ کی چیزیں رکھ کر اس کے بعد مٹی ڈال دیتے، اور ایک طریقہ کیا ہے خبر کھودنے کے بعد قبلے کی طرف ذرا اندر ذرا گڑا کرتے، جسے بغلی خبر کہتے۔ دو طرح ہے۔ اب کیا ہونا کون سی اللہ کے نبی کے لیے خبر تیار کی جائے؟ دیکھیے مدینے میں دو آدمی تھے خبر کھودنے والے، ایک صرف ایسے گڑا کرتے تھے اور ایک صحابی گڑا کر کے قبلے کی طرف جیسے بغلی خبر ہوتی ہے ویسا کرتے۔ بولے دونوں کو بلائیں گے، جو پہلے آئے گا اس کے مطابق خیر فیصلہ ہوگا۔ تو اب یہاں پہ حدیث کے اندر کیا بتایا گیا، ذرا غور کیجئے گا، ذرا غور کیجئے۔ دیکھیے بتایا العہد لنا والشق لغیرنا، ترمذی کی روایت ہے بغلی خبر ہمارے لیے یعنی انبیاء کے لیے یا ہماری امت کے لیے، اور یہ عام جو گڑا ہوتا ہے یہ تمام کے لیے، یعنی مطلب یہ ہو رہا ہے کہ بغلی خبر کی زیادہ اہمیت ہے۔ اتفاق سے بغلی خبر کھودنے والے صحابی پہلے آگے، حضرت ابو طلحہ پہلے آگے، بغلی خبر وہاں پہ کھودی گئی۔ اچھا چلیے اب اس کے بعد ذرا آئیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اب دیکھیے پانچواں اختلاف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ترکہ آپ نے جو چھوڑا اسے کیا کرنا؟ خاندان والے کہہ رہے تھے کہ ہمارے باپ کا حصہ ہے ہمیں دیا جائے، حضرت فاطمہ وغیرہ کہہ رہی تھیں کہ ہمیں دیا جائے۔ حضرت ابو بکر نے اس وقت فرمایا، کیا فرمایا؟ لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ بیہقی کی روایت ہے نبی کا جو مال ہوتا ہے وہ پوری قوم کا ہے، وہ تقسیم نہیں ہوگا، بیٹا بیٹی وغیرہ کو ترکے کے طور پہ نہیں دیں گے۔ بولا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں مسئلہ ختم ہو گیا۔ چلیے اس کے بعد آئیے، اب چھٹی بات وہاں پر دیکھیے گا، زکوٰۃ نہیں دینا۔ کچھ لوگ پیدا ہو گئے جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، ایک مسئلہ آیا زکوٰۃ نہیں دینا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے اگر کوئی آدمی معمولی چیز رسی باندھ کر جانور کو دیتا تھا یا جانور کا بچہ اگر زکوٰۃ میں دیتا تھا، آج میرے زمانے میں نہیں دیا تو میں اس سے بھی لڑوں گا، حضرت عمر نے کہا ابو بکر کیسے لڑیں گے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے مجھے لڑنے کا حکم دیا گیا، کب تک؟ لوگ کلمہ پڑھیں، کلمہ پڑھنے تک لڑنا۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو گیا ان سے لڑنا نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر کو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو مسلمان ہیں کیسے لڑیں گے؟ حضرت ابو بکر نے کہا الا بحق الاسلام۔ دوسری حدیث میں ہے، بخاری کی روایت کے اندر ہے، اسلام کے لیے اگر کوئی آدمی کم کر رہا، مثلا نماز میں کوئی کم کرے، زکوٰۃ میں کوئی کم کرے، روزے میں کوئی کم کرے، حج میں کوئی کم کرے تو اس سے لڑا جا سکتا ہے۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات بتایا، کیا بتایا؟ لم یلتفت ابو بکر الی رائے عمر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے مشورے کو قبول نہیں کیے جبکہ وہاں پہ اللہ کے رسول کی بات موجود تھی۔ اللہ کے رسول کا حکم آ گیا تو کسی کی بات ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا چلیے اب اس کے بعد آئیے، یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے بتایا، یعنی کوئی بھی مسئلہ آتا تو یہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے یہ مسئلہ حل کرتے تھے۔ اچھا چلیے اب تاریخ اسلام میں کسی معاملے میں اتفاق ہو یا نہ ہو، آپ لوگ بھی میری یہ بات پر اتفاق کریں گے کہ جب تک اللہ کے نبی موجود تھے لوگ اللہ کے رسول سے فیصلہ کراتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ جب اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا تو یہ خلیفہ وغیرہ جو تھے یہ لوگ کر رہے تھے ایک آسانی موٹے حساب کے لیے۔ یہ سلسلہ کب تک چلا؟ یہ سلسلہ بہت دن تک چلا، لیکن ایک موٹا رف حساب کے لیے 30 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، 30 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔
اچھا چلیے اب اس کے بعد آئیے، مسلمانوں کا سب سے زیادہ اونچا طبقہ، سب سے زیادہ نمبر 1 لوگ صحابہ تھے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، بہت سے اختلاف آئیں گے، بہت سے اختلاف آئیں گے، بہت آئیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم کیا کریں؟ بتایا میرا طریقہ کیا ہے اس کو لو، میرا طریقہ کیا ہے اس کو لو۔ ایک موٹا حساب میں بتایا، 23 سال وہاں گزرے، اس کے بعد صحابہ کا زمانہ خلفائے راشدین کا 30 سال کا زمانہ گزرا، اس سے زیادہ ہے لیکن ایک موٹا حساب۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ، میرے صحابہ کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ تم اختیار کرو۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی پارٹی تھی بھائی؟ بولے اللہ کے رسول میں کوئی پارٹی تھی؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی جماعت تھی؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی فرقہ تھا؟ ڈرو نہ کو، کیا بھی ڈرنے کی ضرورت ہے؟ ڈر ہے تو میرے سے پوچھو، میں بولتا ہوں۔ اللہ کے فضل سے ہم چوری کی باتیں نہیں کرتے، پردے کی باتیں نہیں کرتے، چھپی بات نہیں کرتے۔ اب میں بتا رہا ہوں اہل حدیث کسے بولتے، اس کے بعد پھر میں آپ سے انشاءاللہ پوچھوں گا، اس کا جواب بعد میں دیکھیں گے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے گا، ذرا غور کیجئے گا، اللہ اہل حدیث کی ابتدا کب ہوئی؟ اہل حدیث کی ابتدا کب ہوئی؟ پوچھتے لوگ۔ اب سنیے، اللہ کے رسول کی رسالت سے، جس وقت حضرت جبرائیل پہلا پیغام لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے، غار حرا میں اللہ کے نبی پر جب اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیتیں اتری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا گیا، تو گویا سمجھ جائیے سب سے پہلے اہل حدیث کی ابتدا یہی ہوئی۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول اہل حدیث تھے۔ آپ بولیں گے کیسا؟ ذرا صبر کرتے جائیے۔ اچھا تو آئیے، پھر اس کے بعد اہل حدیث کی ابتدا ہوئی، اللہ کے رسول آئے، سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی مثلا عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلی اہل حدیث، مردوں میں حضرت ابو بکر، غلاموں میں حضرت زید، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ اہل حدیثوں کا قافلہ آیا۔ اس کے بعد آئے 1 2 3 4 5 10 50 بڑھتے گئے، یہ اہل حدیثوں کا قافلہ بڑھتا گیا۔ تو گیا مطلب یہ ہو رہا ہے، اب آپ ذرا سمجھ رہے ہیں، پریشانی ہے لوگوں کو بھی، مولوی صاحب کیا بول رہے ہیں یہاں پر؟ اب دیکھیے میں اب آپ کو بتا رہا ہوں میں، لیکن پہلے اہل حدیث کے بارے میں بتا کر میں اسٹپ بائی اسٹپ ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتے جا رہا ہوں۔ اچھا آئیے، صحابہ کون تھے؟ سوال ایک پیدا ہوتا، صحابہ کون تھے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ۔ آئیے صحابہ کے بارے میں سنیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کریں، ہمارے بعد، صحابہ کے بعد یہی لوگ، یعنی پوری جتنے لوگ ہیں یہی اہل حدیث ہیں۔ مشہور تابعی، یعنی صحابی کو جو دیکھا، صحابی پر جو ایمان لایا ان کو تابعی بولتے، تابعی پر جو ایمان لایا، جو ان کو ملاقات کیا اسے تبع تابعی بولتے، اللہ کے رسول کو جو دیکھے، ملاقات کیا، ایمان لائے، وہ صحابی۔ تو مشہور تابعی امام شعبی کا بیان ہے، یہ ایک مرتبہ امام زہری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، تابعین میں، تبع تابعین میں آتے تھے، یہ ایک مرتبہ مدینہ آئے، بتایا آئین اہل الحدیث، حدیث والے کہاں ہے؟ یہ آواز سن کر پوری جماعت جمع ہو گئی، ماشاءاللہ پورے جماعت۔ اس وقت امام زہری رحمت اللہ علیہ نے 400 حدیثیں ان کو یاد دلایا، سکھایا۔ ایک بڑی جماعت، بتاتے ہیں اتنے لوگ جمع ہو گئے، سارے لوگ، تو وہاں پر 400 حدیثیں ان کو سنایا۔ چلیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا تم لوگ ہمارے بعد اہل حدیث ہو۔ کسے بولے؟ اللہ کے رسول کسے بولے بھائی؟ صحابہ کو بولے جو تھے، تم ہمارے بعد اہل حدیث ہو۔ چلیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر نے داؤد رحمت اللہ علیہ فرمایا، انا اول صاحب حدیث، تذکرہ جس میں بہت سے لوگوں کی تاریخ ہے، اس میں لکھا انا اول صاحب حدیث، میں سب سے پہلا اہل حدیث ہوں، میں سب سے پہلا
اہل حدیث حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں، کون؟ حضرت ابو بکر بن داؤد جو تھے، بہت بڑے عالم. میں جو بات بتا رہا ہوں یہ سب بازاری لوگوں کے قصے نہیں ہیں، یہ سب ایمان کے روشن مشعلیں ہیں. اسی سے نور پھیلا، اسی سے اسلام پھیلا. یہ لوگ کہہ رہے ہیں. چلیے ذرا آپ آئیے، ذرا آئیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں جتنے لوگ تھے سب کے سب اہل حدیث تھے، سب کے سب اہل حدیث. تاریخ بغداد اٹھائیے، دیکھیے اس میں صفحہ نمبر 2 جلد پر 227 پر یہ بات یہ لکھی ہوئی ہے. میں اس میں نہیں جا رہا ہوں، نام نہیں بتا رہا ہوں، کچھ نہیں بتا رہا ہوں، ڈائریکٹ یہ اسٹڈی کنیکشن دے رہا ہوں میں آپ کو، وہ تفصیل کی ضرورت نہیں یہاں پہ. اچھا چلیے اور ذرا آپ آئیے. اہل حدیث کون تھے؟ کون تھے؟ اب تو بات آ گئی. اہل حدیث قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے. ذرا صبر کیجئے، ابھی بتاتا ہوں میں. یہاں پر اب دیکھیے، ذرا غور کیجئے گا. یہ لوگ قرآن کے خلاف کوئی چیز نہیں دیکھ سکتے، اللہ کے رسول کے باتوں کے خلاف کوئی چیز نہیں دیکھ سکتے. پوری جماعت یہی تھی. وہاں پر ایک خلیفہ کو بھی روکنے کا ایک معمولی آدمی کو بھی حق تھا. آپ پوچھیں گے کیسے؟ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے لیے آئے، خطبے کے لیے آپ ممبر پر آئے. آپ خطبہ شروع کرتے بتایا یا ایھا الناس اسمعوا وعوا، اے لوگوں میں جو بات کہہ رہا ہوں میری بات کو غور سے سنو اور فرما برداری کرو. ایک آدمی اٹھ کر کھڑے ہو گیا، ایک آدمی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لا نسمع ولا نطیع، ہم تمہاری بات نہیں سنتے، تمہاری فرما برداری بھی نہیں کرتے. آج اگر میں ہوتا، آپ ہوتے تو معلوم نہیں کتنا بی پی بڑھتا تھا، کتنا وہ ہوتا تھا. خلیفہ امیر المومنین بلا کہ نہیں سنتے. حضرت عمر نے کہا میں کیا غلطی کرا بھائی، کیا غلطی کرا مجھے بولو. تو وہاں پہ آدمی کہہ رہا ہے کل بیت المال سے کپڑا چادریں تقسیم ہوئیں، ہر آدمی کو ایک ایک چادر ملی، اور آج تم 2 کپڑے پہن کر آئے نا، یہ کس کے باپ کا ہے؟ یہ آج پورے ریزرو بینک گھر میں چلے گیا تو بھی کوئی پوچھتا نہیں، آج کیا ہوا تو بھی نہیں پوچھتے. چادر بولا 2 چادریں آپ پہنے ہیں، کل تقسیم ہوئی ایک، آپ 2 پہنے ہیں، تو یہ کیسا؟ تو دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصہ نہیں ہوئے، بلایا بھائی جماعت میں میرے بیٹے عبداللہ کہیں ہے کیا؟ جماعت میں عبداللہ میرے بیٹے کہیں ہیں کیا؟ وہ آئے، بیٹے یہ کوئی اعتراض کر رہے ہیں، بیٹا تم اس کا جواب دو، اس کا جواب دو. بیٹے نے کہا کل جو چادریں تقسیم ہوئیں امیر المومنین یعنی ابا کو بھی ایک چادر ہی ملی تھی سب کی طرح، میری بھی ایک چادر تھی. ابا کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، امیر المومنین کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، میں اپنی چادر ہمارے ابا کو تحفے میں دیا. یہ جو 2 چادریں پہنے ہوئے ہیں ایک میری ہے اور ایک امیر المومنین کی. اس وقت آدمی اٹھا بتایا اب آپ بولیے، آپ حکم دیجئے، ہم آپ کے حکم کو پورا کریں گے. چلیے دوسری مثال، خطبے میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں آج کل لوگ مہر وغیرہ بہت زیادہ بنتے، میں چاہتا ہوں کہ مہر کی ایک رقم فکس کرنا، پابندی. لوگ کیا کرتے ہیں شانوں کے لیے مہر بنتے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ ایک فکس کر دوں. کونے میں مسجد کے کونے میں ایک عورت اٹھی، اٹھ کے بتایا، ایک بوڑھی عورت بتائی، عمر کیا بول رہی؟ بولنے سے پہلے سوچ کر بولو. اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم کسی کو سونے کا ایک بڑا پہاڑ بھی دینا چاہے تو دے سکتے ہیں. تم کون جی پابندی لگانے والے؟ تم کون جی مقرر کرنے والے؟ فوری حضرت عمر نے کہا یہ بوڑھی سچ کہہ رہی ہے، میں غلطی پر تھا. یہ بوڑھی سچ کہہ رہی ہے اور میں کس پر تھا؟ میں غلطی پر تھا. تو ذرا اندازہ لگائیے دین کے بارے میں مرد تو مرد، عورتیں بھی گویا جانتی تھی. تو اب یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات یہاں پر ہے. اب ذرا سوچئے کہ خلیفہ کو بھی روکنے کا یہاں پر حق ہے. یہ صحابہ کا زمانہ چلتا رہا. ایک موٹے حساب کے لیے میں بتاتا ہوں، تقریباً 100 سال تک یہ زمانہ چلتا رہا، ایک موٹے حساب کے لیے. نمبر 2، صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ آیا.
یعنی پہلا 100 سال گزر گئے، دوسرے 100 سال کی بات، تو تابعین یعنی تابعین کسے بولتے ہیں؟ جو صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھے، ملاقات کیے، ان کے ساتھ رہے۔ اچھا چلیے سنیے گا، ابن خطیبہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے تاریخ دان بھی تھے۔ 3 صدی کا یعنی 300 سال کا واقعہ لکھتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میرے زمانے میں، یہ 200 سال کے بعد، 300 سال شروع ہو رہا تھا وہ زمانے کے، یہ 200 سال کے بعد بتا رہے ہیں، وہ زمانے کے اندر 100 آدمیوں سے میری ملاقاتیں ہوئیں، یہ 100 کے سب ماشاءاللہ پورے اہل حدیث تھے، یعنی 200 سال کے بعد۔ اور یہ بھی تذکرہ نام کی جو کتاب ہے اس کے اندر یہ واقعہ لکھا۔ اچھا چلیے، نمبر 3 تبع تابعین، یعنی جو تابعین کو دیکھے، صحابہ کو دیکھنے والے تابعین، اور جو تابعین کے بعد تبع تابعین کا مطلب یہ ہے کہ جو تابعین کو دیکھے یا ایمان لانا شرط ہے، اب وہ ان کو تبع تابعین کہا جا رہا، تو بتایا جا رہا خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، ان کی کتابیں بہت مشہور کتابیں ہیں۔ اب اس کے اندر انہیں یعنی خطیب بغدادی شرف اصحاب الحدیث، اہل حدیثوں کی فضیلت کیا ہے اس میں لکھتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے، بہت سے علماء تھے جو سب کے سب اہل حدیث تھے، ابھی کوئی بھی پیدا نہیں ہوئے یہاں، کوئی بھی نہیں پیدا ہو رہے یہاں پہ۔ اچھا چلیے آئیے چوتھی بات ذرا غور کر کے دیکھیے، صحابہ جتنے ممالک سے فتح کیے، جتنے ممالک فتح کیے پورے، اور وہ کب سے شروع ہوا سلسلہ اب میں بتا رہا ہوں، تو یہاں جتنے ممالک تک اسلام پھیلا، اہل حدیث پھیلے۔ کیسے پھیلے میں دلیل کے ساتھ بتاؤں گا، دیکھیے۔ اچھا چلیے اور ذرا آپ آئیے، نمبر 5، 5ویں دلیل، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعی، یعنی صحابہ کے بعد آئے، بہت بڑے اپنے وقت کے عالم تھے، بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، بہت سے لوگوں کے یہ استاد تھے۔ انہوں نے کیا لکھا ذرا اندازہ لگائیے، الملائکۃ حراس السماء واصحاب الحدیث حراس الارض، شرف و اصحاب الحدیث میں لکھا ہوا ہے آسمان کی نگرانی کرنے والے فرشتے ہیں اور زمین کی نگرانی کرنے والے اہل حدیث۔ الحمدللہ بولیے، الحمدللہ بولیے، شک نہیں کرنا۔ اور میں پھر پوچھوں گا انشاءاللہ، اس کے اندر اہل حدیث کے علاوہ دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں بتا رہا ہوں، دیکھیے، میں جو پہلے میں دلیل سے بتاتے جا رہا ہوں، بغیر دلیل کے میں نہیں بولتا۔ دیکھیے، اچھا آئیے، 5 باتیں ہو گئیں۔ اچھا آئیے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے لکھا ہے اہل حدیث ہر زمانے میں ایسے ہی ہیں جیسا کہ اہل اسلام مسلمان پورے دنیا کے مذہب پر، پورے دنیا کے دینوں پر جیسے سارے مسلمان ہیں، اس میں گویا پوری دنیا میں اہل حدیث۔ اچھا اب آئیے، موٹا حساب میں بتا رہا ہوں، پہلے 100 سال ہو گئے، اس کے بعد 200 سال آ گئے، 300 سال بھی آ گئے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تک کے جو بات آئے، اب یہاں پہ 400 سال کا زمانہ گزر گیا۔ کتنے سو بھائی؟ 400 سال کا زمانہ گزرا، اور اللہ کے نبی نے کہا خیر قرنی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے پیارا زمانہ میرا زمانہ، میرے بعد میرے صحابہ کا زمانہ، میرے بعد تابعین کا زمانہ۔ راوی کہتے ہیں شاید اللہ کے رسول اس کے بعد کا بھی زمانہ بولے شاید، لیکن میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو گویا اللہ کے رسول نے اپنا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کے زمانے کے بارے میں بتایا، سب سے بہتر زمانہ ہے۔ آئیے اب میں بتا رہا ہوں، سنیے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ابھی آپ نے تقریر میں سنا تھا، یہ لوگوں کی جو خدمتیں تھیں تیرہ دیے، ان کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، بہت مشہور کتاب ہے، ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی۔ انہوں نے پہلی جلد میں 150 پر 2 صفحے پر لکھا ہے 400 سال تک دنیا میں ایک ہی طریقہ تھا، وہ تھا اہل حدیث، کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اور صحابہ کا زمانہ اگر آپ دیکھیں گے 222 سال، 200 جسے اللہ کے نبی نے خیر زمانہ، بہترین زمانہ کہا،
اس کے بعد کا زمانہ ملائے تو گویا 400. اچھا تو اب آئیے ذرا دیکھیے گا، اب یہ مسلک مذہب جو پیدا ہو رہا، اب 400 سال تک کی تاریخ الحمدللہ آ گئی آپ کے سامنے. اب یہ 400 سال کے اندر آئیے ہم غور کریں گے. یہ چاروں امام، ایک بات یاد رکھیے، دنیا میں الحمدللہ ہزاروں امام آئے، اللہ ہر ایک سے کام لیا، ہر زمانے میں کام لیے. کیسا لیے میں انشاءاللہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا. اب یہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ دین کا کام لیتا رہا. اب یہاں پہ چار، چونکہ یہاں پہ مذہب 4 مشہور ہیں اس لیے میں 4 کا ذکر کر رہا ہوں، ورنہ اس کی لسٹ بہت زیادہ ہے. اچھا اب آئیے پہلا نمبر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 میں پیدا ہوئے، 80 سال میں پیدا ہوئے. مطلب یہ ہے کہ تقریباً اللہ کے رسول کے بعد کا صحابہ کا دور بھی تقریباً گزر رہا ہے. 80 میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 150 پر 6 میں ہوا. چلیے امام ابو حنیفہ کیا کہہ رہے ہیں سنیے. ایک سوال یہ ہے، امام ابو حنیفہ کس کا کلمہ پڑھتے تھے؟ کس کا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہی نہ پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے رسول ہے. امام ابو حنیفہ نے بھی کہا. اچھا امام ابو حنیفہ کا کیا طریقہ تھا وہ سنیے، بتا رہا ہوں سنیے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، اگر تمہارے پاس اللہ کے رسول کی صحیح بات آ گئی وہ میرا طریقہ ہے، میں اسی کو اختیار کروں. اور ایک جگہ آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جب تک میری دلیل تمہارے سامنے نہ آئے میری بات کو نہیں لینا. منع کر دیا، ان کی غلطی نہیں، وہ اللہ کے بندے. اچھا چلیے اس کے بعد آئیے نمبر 2 امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. 90 پر 3 یعنی اللہ کے رسول کے زمانے کے بعد 90 پر 3 سال کے بعد پیدا ہوئے. مطلب ہے کہ 100 سال گزر رہے ہیں تقریباً. اور امام مالک کا انتقال 170 پر 9 یعنی دوسری صدی میں آپ کا انتقال ہوا. حضرت امام مالک مدینے کے امام تھے، حدیث کے امام تھے. ان کی خدمتیں اپنی جگہ الحمدللہ، اللہ ان کی مغفرت کرے سب کی. وہ کیا کہہ رہے ہیں بتائیے؟ جب تک میں کہاں سے بات لیا تمہیں معلوم نہ ہو تو میری بات لینا غلط ہے. میری بات نو مت لو، دلیل جانو. ہم اس طرف اللہ کے رسول کی خبر کی طرف اشارہ کر کے بتاتے تھے. ہر ایک کی بات لے سکتے، ہر ایک کی بات کا انکار کر سکتے، صرف یہ خبر والے ایسے ہیں ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. آپ بتا رہے ہیں کہ اچھا ہر ایک کی بات لے سکتے، چھوڑ سکتے، لیکن اللہ کے نبی کی بات نہیں چھوڑ سکتے. تو امام ابو حنیفہ کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں جب صحیح حدیث مل گئی تو تمہیں اختیار کرنا ہوگا. تیسری بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 میں پیدا ہوئے، یعنی اللہ کے رسول کے انتقال کے 150 سال کے بعد یہ پیدا ہوئے. اور ان کا انتقال 204 میں ہوا. ان کی بہت کم عمر تھی، 204 میں ہوا. حضرت امام شافعی کہتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث تمہیں مل جائے تو میرا طریقہ بھی وہی. کبھی بھی انہوں نے اچھا امام، اب ذرا غور کر کے دیکھیے، امام احمد نمبر 4 160 پر 4 میں یعنی اللہ کے رسول کے انتقال کے 160 پر 4 سال کے بعد پیدا ہوئے. 240 پر 1 میں آپ کا انتقال ہوا. آپ کہتے تھے لوگو ہم جہاں سے بات لیتے ہیں تم بھی وہیں سے بات لو، ہم جہاں سے لیتے ہیں تم بھی لو. بتایا گیا، کہا گیا تم نہ مالک کی تقلید کرو نہ فلاں کی کرو، اللہ کے رسول کی بات لو. اچھا اب آئیے امام ابو حنیفہ کے بارے میں ایک بات سنیے گا. امام اہل حدیثوں کے امام کون تھے معلوم کیا آپ کو؟ اب تک جو بتا رہا ہوں وہ چھوڑ ڈالو. اب یہاں دیکھ رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیثوں کے امام تھے. آپ پوچھیں گے کیسا؟ سنیے. امام حضرت سفیان ابن عوینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے شاگرد ہیں، ان کے شاگرد ابو حنیفہ کے خاص شاگرد
بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے. انہوں نے بتایا ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے پکا اہل حدیث بنایا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اہل حدیث بنایا. اچھا چلیے ذرا غور کیجئے گا. امام احمد ابن حنبل فرماتے تھے لا تخلدوا مالکا ولا اوزاعی ولا نقعی وغیرهم خذ الاحکام من حیث اخذوا من الکتاب والسنہ. امام احمد ابن حنبل کہتے تھے تم مالک کی تقلید مت کرو، شافعی کی تقلید مت کرو، کسی کی بات کو مت لو. یہ لوگ کہاں سے لیتے تھے؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے لیے؟ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے لیے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے لیے؟ تم بھی وہیں سے لو. اعلام الموقعین بڑی کتاب ہے، اس میں بات لکھی گئی. اچھا چلیے اب یہاں پر ذرا غور کر کے دیکھیے گا. اب یہ چاروں کے چاروں امام اہل حدیث تھے. اب اہل حدیث تھے. اب سوال یہ پیدا ہو رہا اہل حدیث کسے بولتے؟ ہم کسی کو برا نہیں بولتے. ہم کسی گالی دینا تو ہماری زندگی میں آتا بھی نہیں، انشاءاللہ آئیں گا بھی نہیں، کبھی بھی نہیں دیکھیں گے. اب کون گالیاں دیتے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو یہاں پر اب ذرا غور کر کے دیکھیے. میرا یقین ہے، میرا پورے یقین کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. بولیں عبداللہ صاحب ذرا جوش میں آگے بولیں گے آپ. نہیں میں ٹھنڈے اس سے بول رہا ہوں، ٹھنڈے اس کے ساتھ میں بول رہا ہوں. جو آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ اہل حدیث ہے. ہر مسلمان اہل حدیث ہے. کوئی پارٹی نہیں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں. ہر آدمی اللہ کو ماننے والا ہر مسلمان مانتا، اللہ کی کتاب کو ماننے والا ہر مسلمان مانتا، اللہ کے رسول کو رسول ماننے والا ہر مسلمان مانتا، اللہ کے رسول کی باتوں پر چلنے والا ہر مسلمان ہے. میں تو یہ کہتا ہوں ہر مسلمان اہل حدیث. اتنی بڑی جماعت، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. کون اہل حدیث نہیں ہے ذرا ہاتھ اٹھاؤ. کون نہیں ہے اہل حدیث ذرا ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ اللہ سب کچھ سچا ایسا ہی بنائے. کیوں؟ ہم الگ نہیں کرتے. ہماری دعوت وہی ہے جو ابھی آپ نے سنا، قرآن کی دعوت. ہماری دعوت وہی ہے. دیکھیے جو بورڈ پہ لکھی ہے، دیکھیے ہماری پوری دعوت یہی ہے. اور ہم یہی اللہ اس کے رسول کی طرف طریقے کے ساتھ ہم بلاتے. کبھی اب میں اتنے نام لیا، میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی میں توہین کرا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو خدمت کرے جی، اللہ ان کی خبروں کو رحمتوں سے بھرے. ان کے پیر کے دھول کے برابر بھی ہم لوگ نہیں کر سکتے. اللہ کے بندے کرے. وہ زمانے کے اندر آج ایسی کمروں میں فیانوں میں رہ کر دین کا کام کرنا مشکل ہے، دین کی باتیں سننا مشکل ہے. وہ زمانے میں تکلیفیں اٹھا کر جو کام کیے وہ لوگ، ارے یہ کہ ایک مسئلے کے لیے ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، کیا کیا کیے. تو میں وہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. میں جو بتا رہا ہوں ہر مسلمان بولو، ڈرتے گئی کو نہیں تو بولو نہیں ہے، ہر مسلمان نہیں ہے. بن جاؤ، تمہیں رام سامی چٹیار بن جاؤ، کیا بھی بن جاؤ، ہمارے کیا، استغفر اللہ، ہم نہیں بولتے. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے مسجد کے دروازے ہر ایک کے لیے الحمدللہ کھلے ہیں. کبھی نہیں کرتے، آؤ بولتے، آنے والوں کو گلے لگاتے، محبت سے ہم پیغام سناتے. کبھی بھی تاریخ نہیں بتائیں گے. اب میں تاریخ صرف میں ٹپلیکن کی، والا جا کی میں تاریخ اگر بتایا کم سے کم 1 گھنٹہ لگتا، 1 گھنٹہ لگتا. خود یہ ٹپلیکن کی، والا جا کی سڑکیں گواہ ہیں. مولانا محمد علی منگری، مولانا عنایت علی، مولانا ولایت علی، یہ ٹپلیکن کی روڈوں پر کھڑے کر یہ والا جا مسجد کی سیڑھیوں پر انہوں نے دین کا کام کیا. وہ زمانے میں مولانا محمد علی منگری اس وقت دعوت کے کام کے لیے بھیجا گیا تھا ٹپلیکن میں، والا جا میں. اور والا جا کے خاندانوں میں، نواب کے خاندانوں میں اللہ متاثر کیا. اور یہاں پہ تاریخ کے اندر 2-3 آدمی کا نام آتا خود ٹپلیکن کا. ٹپلیکن، مون روڈ وغیرہ میں وہ زمانے کی تاریخ میں وہ لوگوں کا ساتھ دیے. نام کے ساتھ تاریخوں میں ہے. تاریخ ہند اٹھائیے، تاریخ اہل حدیث کی 2ری جلد اٹھائیے، پورے والا جا، ٹپلیکن اور یہ مدراس کی پوری تاریخ آپ کو ملے گی.
دن کے موقع پہ جا رہے ہیں، کوئی آتا منہ پہ تھوک دیتا، ہاتھ سے تھوک کو موٹ لے کے، کچھ نہیں بولتے، کوئی زبان سے نہیں بولتے تھے، کوئی بات نہیں کرتے۔ وہ زمانے میں توحید کی شمع الحمدللہ روشن ہوئی، وہ زمانے میں دین کا کام ہوا، وہاں پہ توحید کے کام ہوئے۔ اس کے بعد ایک اللہ کے بندے، اللہ چاہا تو میں کبھی آپ کو انشاءاللہ میں بتاؤں گا، صرف یہاں کی تعجب معلوم ہوتا وہ زمانے میں کیسے وہ سفر کر کے آئے۔ والاجا کی روڈ آج بھی موجود ہے، وہاں پہ کیا وہ لوگوں کے ساتھ سلوک کیا گیا، کبھی اللہ کے بندے کچھ نہیں بولے، تھوکتے تھے لوگ، آ کے تھوکتے تھے چہروں پر، مارتے تھے، مار کھاتے تھے، لیکن پیغام پیش کرے۔ اللہ کا فضل ہے، یہ بات ہوتے وہ زمانے میں تقریباً 100-150 سال پہلے مدراس میں پلیان توپ میں ہمارے پاس چاند مینار مسجد کے بازو پلٹن مسجد جو مسجد مقدس ہے، اس میدان میں اللہ کے بندوں کے پروگرام چلے۔ وہ زمانے کے اندر تعجب معلوم ہوتا، وہ زمانے میں کیسا اللہ کے بندے کرے۔ تو بہرحال یہ روشنی ہے، پھیل رہی ہے، پھیلے گی انشاءاللہ۔ اور ہمارا دل کتنا بڑا ہے ذرا دیکھیے، ہم کسی کو کافر نہیں بولتے، کسی کو غلط نہیں بولتے، کیوں؟ ہر مسلمان ہمارا بھائی ہے، اسلام عزت سکھاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ ذرا دیکھیے گا۔ اب کیا اہل حدیث پارٹی ہے کیا؟ نہیں، میں بولا تحریک، مسلک، طریقہ۔ کیا طریقہ بھائی؟ اماں کا طریقہ، بابا کا طریقہ، بزرگوں کا طریقہ، فلاں کا طریقہ نہیں، ہمارا طریقہ ڈائریکٹ ہے۔ 1440 سال پہلے ہمارا یسٹرڈی فون کام کر رہا تھا، آج فون آیا، آج موبائل آیا لوگوں کے ہاتھ میں، ڈائریکٹ ہم سیدھا کنیکشن دیتے، اوپر سیدھا مانگنا ہے تو اللہ تو دے، بیچ میں کسی بھی نہیں لاتے ہم لوگ۔ جب ہمارا یقین ہے، ایمان ہے کہ اللہ شیطان کی دعا کو قبول کرا بولے تو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گا جی؟ کیا ہم لوگ شیطان سے بھی برے ہیں کیا؟ تو یہاں پارٹی نہیں ہے۔ اچھا، نام کے لیے اب جو اہل حدیث آپ کو بتایا گیا ذرا غور کیجئے گا۔ جیسے اب دیکھیے عیسائی ہیں، عیسائی والے انجیل ان کو دی گئی، اہل انجیل کہا جاتا ان کو، انجیل والے۔ اہل کتاب کہا جاتا، یعنی کتاب والے۔ یہودیوں کو بھی کیا بولتے ہیں؟ اہل کتاب، یعنی ان کو بھی اللہ تعالیٰ کتاب دیا۔ اہل کتاب اور مسلمان، ہم بھی اہل کتاب ہیں کیونکہ ہمیں اللہ قرآن مجید دیا، ہم مسلمان ہیں اس لیے کہ ہمارا نام اللہ نے مسلمان رکھا۔ تو مطلب یہ ہو رہا، اب عبداللہ میرا نام ہے، عبداللہ بولے تو ہر آدمی عبداللہ ہے، ہر آدمی عبداللہ ہے، لیکن میرا نام عبداللہ ہو گیا۔ کوئی بھی نہیں بولتا ہم سب اللہ کے بندے، ہاں بے شک اللہ کے بندے ہیں، لیکن میرے بابا میرا نام عبداللہ رکھ ڈالے۔ اچھا، عبداللہ کے ساتھ آدمی کو پہچاننے کے لیے کچھ ہونا چاہیے، پہچاننے کے لیے کوئی نام ہونا۔ اب گھر میں کیا کرتے ہیں؟ لاڑوں سے پکارتے، لڈو پکارتے، پیارے پکارتے، منا پکارتے، کیا کیا کی پکارتے۔ اور ٹیڑھے نامہ تو غلط ہے، نہیں بولنا چاہیے، لیکن کسی کو بولنا تو جب تک اس کا ٹیڑھا نام نہیں بولتے نہیں مانتا انہیں، نانتا پیٹلا بولنا اسے، لنگڑا بولنا اسے، گڈا بولنا اسے، لوگ مان لیتے ہیں، ارے انہیں کیا گڈا کیا، انہیں بھی برا نہیں سمجھتا، کیوں؟ ایک نام ہو گیا، مشہور ہو گیا، اس کا نام اس سے ہو گیا۔ تو اب مسلمانوں کو مسلمان بھی کہا گیا، اہل قرآن بھی کہا گیا، اور دوسرے نام بھی رکھے، اور یہ نام حالات کے اعتبار سے الگ الگ ہے۔ کہیں اہل حدیث کہا جاتا ہے، کہیں سلفی کہا جاتا ہے، کہیں محمدی کہا جاتا ہے، الگ الگ چیزیں۔ دعوت کا کام جو ہو رہا، نام الگ الگ ہے، نام الگ الگ ہے۔ اب کوئی بھی اب نام ہوتا، کوئی نام ہوتے لوگوں کے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، میں عمر آباد میں تھا، ایک ٹیلی گرام آیا، ایک ارجنٹ ٹیلی گرام آیا۔ وہ ارجنٹ ٹیلی گرام کیا تھا؟ وہ ایک ایسے نام کے ساتھ آیا، پورے دارالسلام میں پوسٹ مین لے کے پھرا، بچوں سے لے کر اساتذہ تک سب گئے۔ بولا یہ نام کا کوئی بھی نہیں، میرے پاس آیا، میں لے لیا، میں دستخط کرا، میرا نام نہیں نا، تمہارا نام یہ نہیں نام، میرا نام عبداللہ ہے۔ اصل میں میرا پہلے نام تھا موسیٰ، والد صاحب بڑے بھائی کا نام یوسف رکھے، بعد میں موسیٰ رکھے، ان کی خدمات وغیرہ سے وہ متاثر۔ بعد میں ان کو جب پتہ چلا کہ اللہ کو سب سے پیارے نام پسند عبد الرحمن، عبداللہ، تو بڑے بھائی کا نام عبد الرحمن کر دیے اور میرا نام عبداللہ بنا دیے۔ صرف موسیٰ جو ہے میرے گھر کے خاص
میرے فیملی کے بہنوں وغیرہ کو آج بھی بہنیں وغیرہ بولتے ہیں عبداللہ میں بات کر رہا ہوں بولے تو پہچانتے نہیں جلدی. اب اپنا نام میں موسیٰ بول رہا ہوں بولے تو ہاں بھائی کا فون آیا. وہ ٹیلی گرام میں کیا لکھا تھا؟ مولانا موسیٰ صاحب. تو موسیٰ نام کے عمر آباد میں جتنے تھے ان کے پاس گیا ٹیلی گرام. انہوں بولے نہیں نہ ہمارا نہیں، نہ ہمارا، نہ لے کے میں رکھ لیا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا. تو کیا ہوتا؟ آدمی کا ایک اصل نام ہوتا، صفاتی نام بھی ہوتے جس سے نام کو پکارا جاتا. خود قرآن میں اللہ انجیل والے کہا، اہل کتاب کہا، یہودی کہا، اہل کتاب ان سے کہا گیا، مسلمانوں کا بھی نام رکھا گیا. اچھا اب آئیے، اب اہل حدیث کسے بولتے ہیں اب آپ سمجھیے. قرآن بھی حدیث ہے، قرآن بھی حدیث ہے. حدیث کا معنی بات. اچھا کیا ہے دیکھیے، آئیے نمبر 1، ہر جمعہ میں خطبے میں ہم لوگ سنتے، ہر جمعہ میں ممبر پر ہمارے خطیب صاحب جب خطبہ دیتے ہیں حمد و ثناء پڑھتے ہوئے کہتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. سب سے اچھی کتاب، اچھی بات دنیا میں کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب یعنی اللہ قرآن مجید کو یہاں پہ کیا کرا؟ خیر الحدیث. یہاں پہ سب سے بہترین کتاب، بہترین بات اللہ کی بات ہے قرآن مجید. اچھا چلیے نمبر 2 دیکھیے، اللہ نزل احسن الحدیث، 24واں پارہ سورہ زمر میں اللہ کرے اللہ نے تمہارے پاس بہت اچھی بات اتارا. کسے؟ کون سی اچھی بات؟ قرآن کو اللہ تعالیٰ کرے. اچھا چلیے تیسری چیز، ومن اصدق من اللہ حدیثا، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کرے اللہ سے بڑھ کر دنیا میں سچی بات کس کی ہوگی؟ اللہ سے زیادہ سچ کہنے والا کون ہے بھائی؟ تو گویا اللہ قرآن مجید کو کیا بتا رہے ہیں یہاں پہ؟ حدیث کہہ رہے ہیں. اچھا چلیے نمبر 4، 15واں پارہ سورہ کہف میں اللہ کہہ رہے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ، اللہ کے رسول سے کہا جا رہا إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. 15واں پارہ سورہ کہف میں 6 نمبر کی آیت میں ہے شاید ایسا معلوم ہو رہا یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے بلکہ اپنا آپ شاید پریشانی میں ہلاک ہو جائیں گے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو کیا کرا؟ حدیث کہا گیا. 5ویں بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. سورہ جاسیہ 25 پارے میں 6 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اجی اللہ کی بات پہ تم ایمان نہیں لاتے، پھر کون سی باتیں سن کے ایمان لائیں گے جی تم؟ تو گیا قرآن کو اللہ یہاں پہ حدیث کہہ رہا ہے. 6 بات دیکھیے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. 29واں پارہ سورہ مرسلات کی 50 نمبر آخری آیت سے پہلے اللہ کہہ رہے ہیں اجی یہ اللہ کی باتوں پر تم ایمان نہیں لائے تو پھر کون سی باتوں پر ایمان لائیں گے؟ تو میرے بھائی حدیث کسے کہہ رہے ہیں؟ حدیث کسے بول رہے ہیں؟ بولو جلدی. قرآن کو حدیث بول رہے ہیں. کون بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. 6 دلیل دیا میں، اور بہت ہے لیکن 6 باتیں بتا رہا ہوں. آئیے اب آئیے، اللہ کے نبی کی بات کو بھی حدیث کہتے، اللہ کے نبی کی بات کو بھی کہتے. سنو، نمبر 1 خود قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے 28واں پارہ سورہ تحریم میں وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں سے کوئی بات کی، کوئی بات آپ اپنی بیویوں سے کیے تو گویا اللہ کے رسول کی بات کو اللہ کیا کہہ رہا؟ حدیث کہہ رہا. اچھا چلیے اس کے بعد آئیے ذرا غور کیجئے گا. آئیے ایک دعا دیکھو جی، کیا پیاری دعا ہے جی، ذرا آمین بھی بولتے جاؤ. اس کے بعد بھی آئیں گا. دیکھیے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں نَزَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ. ابو داؤد کی روایت ہے اللہ وہ آدمی کو اچھا رکھے. آمین بولو، آمین بولو. اللہ وہ آدمی کو خوش رکھے، اللہ وہ آدمی کو تازگی دے، اللہ وہ آدمی کو ترقی دے، وہ اللہ وہ آدمی کو عزت دے. کسے؟ جو ہماری باتیں سنا، یاد کیا اور لوگوں کو پہنچایا. کس کی دعا ہے بھئی؟ اللہ کے رسول کی دعا ہے. یہ دعا کا اثر ہے نہیں ہے؟ ذرا صبر کرو میں بتاتا ہوں. دیکھیے اچھا چلیے نمبر 4 اللہ کے رسول نے کہا کیا بتا؟ آیت. حدیث بھی کہا گیا، آیت. بلغوا عنی ولو آیا. ایک بات بھی اگر تم کو معلوم ہے
ایک بات بھی اگر معلوم ہے تو لوگوں تک وہ بات کو کیا کرو، پہنچاؤ۔ اللہ کی بات بھی بات ہے، آیت ہے، اللہ کے رسول کی بات کو اللہ کے رسول کریں، یہ ایک آیت بھی معلوم ہے۔ مطلب کیا ہو رہا؟ اللہ کے رسول کی آیت نہیں بتایا جا رہا، اللہ کے رسول کی ایک بات بھی اگر معلوم ہے تو تم لوگوں کو پہنچاؤ۔ اچھی بات ہے۔ اب اس کے بعد آئیے، نبی کی ساری باتوں کی حفاظت، حدیثوں کے مجموعے، الحمدللہ پڑھنے کی فرصت نہیں بھی، آج پڑھنے کی فرصت نہیں۔ اللہ کے بندے کام کرے، مثال طور پہ بخاری ہے، صحیح بخاری ہے، مسلم ہے، اس کے بعد دوسری کتابیں ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، یہ تو 6 کتابیں مشہور، اس کے بعد درجنوں کے حساب سے کتابیں۔ دیکھیے اللہ کیسے حفاظت کیا۔ اور ایک بات یہ ہے الحمدللہ، ایک ایک حدیث بیان کرنے والے کی پورے خاندان کی ہسٹری آپ دیکھ سکتے، پورے ان کی تاریخ جمع ہوگی، دنیا کے اندر کوئی ریکارڈ نہیں بتایا جا سکتا۔ اللہ نے کہا کہ میں یہ دین کی حفاظت کروں گا، کیسے کیسے اللہ حفاظت کر رہا ہے، الحمدللہ۔ اچھا چلیے اب ذرا آپ آئیے، اب تو اہل حدیثوں کے بارے میں بات ہو گئی، تو میں جو بات بتایا وہ صحیح بتایا غلط بتایا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا صحیح ہے غلط ہے؟ الحمدللہ۔ ہم اہل حدیث کیوں کہتے ہیں؟ جب نام کی بات آئی 400 سال تک لوگ بولتے ہیں 4 میں سے ایک کو ماننا۔ اچھا بھائی جب تم بولتے 4 بھی صح ہے، ایک کو ماننا کہیں کو، ہم کیا بولتے ہیں؟ چاروں کی مانتے۔ کون صحیح ہوئے بھائی؟ ایک کی مانے تو 3 کی بات چھوڑ رہے۔ ہم کہتے ہیں جس کی بات کتاب و سنت سے قریب ہے ہم اس کی بات کو لیتے ہیں۔ اچھا تو اب آئیے یہاں پر ذرا غور کیجئے، اب آؤ جی قرآن والے بنو جی، حدیث والے بنو جی، کھول کر بولو کہ میں اہل حدیث ہوں۔ ایک آدمی اپنا نام بولتا ڈرتا نہیں کرتا، بولے تو کیا ہوتا کہ کیا ہوتا؟ میں تو بول رہا ہوں میری بات میں کیا ہو رہا ہے، کوئی مسلمان ہماری نظر میں الگ نہیں، سب ہمارے بھائی ہیں، سب اہل حدیث ہیں۔ میں بولتا نہیں میں الگ بن کے جا رہا ہوں، جاؤ تمہاری مرضی، شادی خانے کا دروازہ کھلا ہے، ہم جاؤ بول کے نہیں بولتے کسی کو بھی، ہم کسی کو نہیں بولتے۔ اچھا تو اب آئیے آجی خوشی کی بات سنو جی، ذرا غور کیجئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت میں حدیث والے آئیں گے، اصحاب حدیث، حدیث والے، یہاں پہ یہ ذہن سے نکال ڈالو، اصحاب حدیث بولو۔ آئیے لوگ قرآن کو نہیں مانتے جی، حدیث کو، قرآن کو حدیث کو نہیں مانا تو نہیں مسلمان اس نے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد کیا پڑھنا؟ محمد رسول اللہ پڑھنا۔ جب اس مسلمان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں کیا بھی نہیں ہوا، اس کے بعد محمد رسول اللہ کہ ذکر ہو رہا ہے، کیا ذکر ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ گھنٹی میں گھڑے میں ڈال کے کلائے تو کیسے آواز آتی رہتی، وہ ہو رہا۔ اس کے بعد یعنی ہم تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کے ساتھ جب اللہ کی وحدانیت کا اقرار، معبودان باطلہ کی نفی ہو رہی ہے، تو محمد رسول اللہ کی رسالت کا بھی یقین ہونا چاہیے، تصدیق ہونا چاہیے، جب ہی ایک آدمی مسلمان ہو رہا۔ اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ قیامت میں لوگ آئیں گے، اہل حدیث، حدیث والے آئیں گے، ان کے ایک ہاتھ میں قلم رہے گا، ایک ہاتھ میں دوات رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ میں تمہیں ایک لمبی عمر دیا تھا، ماشاءاللہ تم لوگوں نے حدیثوں کے لکھنے میں، بیان کرنے میں اپنی زندگیوں کو لگا دیا، جاؤ جنت کے دروازے کھلے ہیں، جنت میں چلے جاؤ۔ اس وقت لوگ سوچیں گے ارے رے ہمیں کٹ گئے، یہاں پہ ہمیں کوسے کی چلے گئے، پارٹیوں میں چلے گئے، یہاں اہل حدیث کا ٹیٹل آ گیا۔ اللہ بولیں گے جاؤ جاؤ ماشاءاللہ۔ چلیے نمبر 2 ذرا سنیے گا، اللہ کے رسول ایک مرتبہ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ میرے خلفاء پر رحم کر، اللہ میرے خلفاء پر رحم کر۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کے خلفاء کون ہیں؟ بتایا میرے بعد آئیں گے، میری حدیثوں کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، میری باتوں کو پیش کریں گے۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا فرمایا۔ اچھا تو چلیے اب آئیے، اب ایک بات سننا ہے، یہاں پر ہے ایک ہے تخلید، ایک ہے اتباع۔ تخلید کا مطلب کیا ہے؟
بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی تحقیق کے کسی کی بات کو لینا تقلید کہتے ہیں۔ گلے میں ہار ڈال ڈالے، یہ کئی کا ہار ہے، چپلوں کا ہے کہ پھولوں کا ہے معلوم نہیں۔ آدمی کیا کرتا، آنکھیں بند کر لیتا، آنکھیں بند، پوپا رائٹ پوپا رائٹ پوپا رائٹ، انہیں ڈرائیور پیچھے لاتا، انہیں آنکھیں بند کر لے کر ہے، ڈرائیور دیکھتا نہیں، انہیں لے آگا دھن کے ساتھ مارتا، تو من کیا بولتا، تیرے کو آنکھیں نہیں کیا؟ ارے بیوقوف، میں تو آنکھیں بند کرانا نہیں، تو بولا نہ رے پوپا رائٹ پوپا رائٹ پوپا رائٹ بول دو، ہاں ہو گیا۔ اب یہاں چلتے جا رہے ہیں، ارے سامنے گڑا آ رہا، کیا بھی نہیں، ارے لال لائٹ جل رہی، کیا بھی نہیں، کیا بول رہا، انہیں بول رہا پوپا رائٹ۔ آپ کو معلوم ہے کلینر کانچی انگلے کو رہتا، انہیں کانچی سوتے رہتا۔ اب یہاں پہ دیکھیے تقلید، اسلام میں تقلید نہیں ہے۔ کسی کی بات اگر میرا باپ بھی اگر بول رہا ہے، پوچھیں گے دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے، بغیر ثبوت کے۔ اب تک میں بتا رہا ہوں، میرا ٹائم بڑھ گیا، مگر آپ فکر مت کرو، بڑھنے دو، کوئی بات نہیں۔ اب یہاں پر ذرا غور کیجئے گا، دیکھیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، ایک بات بھی بغیر ثبوت کے ہم نہیں بولتے، انشاءاللہ نہیں بولتے۔ نیند میں بھی اگر ہم بات کریں گے تو انشاءاللہ ہم دلیل دیں گے۔ دلیل اماں اور بابا کی نہیں دیں گے، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت انشاءاللہ پیش کریں، یہی ہم پیش کر رہے ہیں، یہی بات ہم بتا رہے ہیں۔ تو یہاں پر اب دیکھیے، اب یہاں پہ اللہ اتباع کا حکم دیا، فاتبعونی، تم میری پیروی کرو۔ اتباع غور کرے گا، آدمی سوچے گا، دیکھے گا، تحقیق کرے گا، دلیل لے گا، اس کے بعد آگے بڑھے گا۔ اللہ کے رسول کی تقلید کا حکم نہیں ہے، اللہ کے رسول کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت عمر تورات کے کچھ نسخے لائے، کچھ لائے، دیکھے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے کتنی اچھی بات ہے، کتنی اچھی بات ہے۔ لوگوں نے کہا ارے اللہ کے رسول کے چہرے کا رنگ بدل رہا، جی دیکھو۔ حضرت عمر بولے رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، اللہ کو اللہ مانتا ہوں، اسلام کو اسلام مانتا ہوں، میں ایمان لایا۔ اللہ کے نبی نے اس وقت وہاں پہ بات کرتے ہوئے بتایا، سنو جی، تم میرے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی بات پیش کر رہے ہیں، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، آج موسیٰ بھی اگر زندہ ہوتے تو میری پیروی کرنا تھا، تقلید نہیں۔ پیروی کرنے کے بعد بتایا گیا دین اللہ کے رسول کے زمانے میں مکمل ہو گیا۔ عرفے کے میدان میں 1,40,000 پر 6,000 آدمی کے سامنے الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا۔ دین جب مکمل ہو گیا تو اس میں کمی ہو سکتی، زیادتی ہو سکتی؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہو گیا، جب ختم ہو گیا اور اللہ کے رسول نے کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں 2 باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرا طریقہ، جب تک اس کو رکھو گے تبھی تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ آئیے اب میں زیادہ اب لمبے اس میں نہیں جانا چاہتا، اب آئیے ذرا دیکھیے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، تقلید کا حکم نہیں ہے، کہیں حنفی بنو بول کے نہیں بتایا گیا، کہیں شافعی بنو بولے، کہیں مالکی حنبلی بنو بولے نہیں۔ وہ لوگ خود کیا بولے، وہ لوگ خود کیا بولے، اللہ کے رسول بولتے ہیں نہیں حنفی بننا ضروری ہے۔ سوال یہ ہے اللہ کے رسول کیا تھے؟ صحابہ کا 100 سال کا زمانہ کیا تھا؟ تابعین کا زمانہ کیا تھا؟ تبع تابعین کا زمانہ کیا تھا؟ 400 سال کا زمانہ کیا تھا بتائیے۔ اگر یہ مانتے ہیں نہیں اگر انہوں حنفی نہیں بنے تو نجات نہیں، نعوذ باللہ، صحابہ کو نجات نہیں، تابعین کو نجات نہیں، تبع تابعین کو نہیں، جن کے بارے میں رضی اللہ عنہ کی ڈگری دے دی۔ انشاءاللہ کبھی پروگرام رہے گا تو صحابہ کے کیا مرتبے ہیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ ان کو تو اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ بول دیا، پھر اب کیسے بول رہے ہیں؟ تو مطلب یہ ہو رہا ہے کہ دین میں ہے تو صرف یہ کی ہے محمدی طریقہ، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں۔ اب محمدی، اب لوگ کیا بولتے ہیں، ہاں یہ لگا جمعہ 8 دن ہے۔ میں تو بولا کہ جس دن غار حرا میں وحی اتری، پہلی وحی سے لے کر یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اچھا وہ بات آ رہی ہے، اب ایک سوال ہے، نجات پانے والی پارٹی کون ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا
ستفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار، میری جماعت 70 پر 3 پارٹیوں میں چلے جائے گی، سب کے سب دوزخ میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، ایک پارٹی، صرف ایک پارٹی جنت میں جائے گی۔ لوگوں نے پوچھا کون ہے؟ من ہی یا رسول اللہ، یہ کون ہے؟ بولا ما انا علیہ اليوم واصحابی، میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ، میرا اور صحابہ، میں بتایا نا آپ کو بہترین زمانے یہ طریقے پہ رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نجات عطا کرے گا۔ اچھا تو میں اب یہ بھی بتایا، دیکھیے ذرا مہربانی کر کے ذرا بیٹھیے، اصل رزلٹ میں بتا رہا ہوں۔ 220 پر 2 سال تک صحابہ کا، تابعین کا یہ زمانہ گزر گیا، اس کے بعد تیسرا چوتھا 4 سال تک گزر گیا، کوئی پارٹی نہیں تھی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو حنفی کہتے ہیں، انہوں حنفی تھے، شافعی کہتے ہیں انہوں شافعی تھے، انہوں مالکی تھے، میں کہتا ہوں وہ مسلمان تھے، وہ سب کو مانتے تھے، سب کے ماننے۔ ایسے وقت میں ہندوستان میں انہوں نے کام کیا، تصور نہیں تھا وہ زمانے کے اندر، ان کی جو محنتیں کرے اللہ کے بندے کرے۔ تو یہاں پر اب دیکھیے انہوں نے بتایا 70 پر 3 جماعتیں صحابہ کے بعد پیدا ہوئی، اور اب 70 پر 3 بولے تو ہیڈ لائن، نیوز بولنے سے پہلے انہیں ہیڈ لائن بتاتا، دیکھو امپارٹنٹ خبریں بول کے بتاتا، اس کے بعد نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر 14 نمبر 100 انہیں بولتے جاتا۔ آج کل 100 خبریں آتی، 5 خبریں آتی، 20 خبریں آتی، پہلے ہیڈ لائن دیتا۔ ہیڈ لائن اگر میں پارٹیوں کے بارے میں بولوں گا، ایک جماعت کے اندر مثلا حنفی 50 پارٹیاں آ گئے اس میں، اللہ سب کو ہدایت۔ شافعی 50 جماعتیں آ گئی، حنبلی 50 آ گئے، مالکی کئی پارٹیاں بن گئے، نقش بندی، سہر وردی، چشتی، قادری، کیا پارٹیاں آ گئے وہاں پہ۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں بتایا وہ پارٹی یہ پارٹی نہیں بتایا، یہ پارٹی وہ پارٹی نہیں بتایا، بلکہ میرے طریقے پر۔ اچھا چلیے اس کے بعد ذرا اور آپ آگے بڑھیے گا۔ اللہ کے نبی نے خوشخبری دیا، سنو جی اچھی طرح، لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں ایک جماعت رہے گی۔ میں پہلے بتا دیا ہر مسلمان میرے پاس ایک ہے، میں پارٹی نہیں بتایا، ہر مسلمان اللہ توفیق دے، جو پارٹیاں بنائے اللہ ان کو ہدایت دے۔ اب یہاں پہ بتا رہے ہیں لا تزالو طائفتن کون ہے؟ ایک جماعت رہے گی، میں نہیں بول رہا ہوں میری زبان، سنیے۔ علامہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، کہتے طائفہ منصورہ ہم اصحاب الحدیث، ہم اندی اصحاب الحدیث۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں ایک جماعت کامیاب رہے گی، حق پر رہے گی، وہ ہیں اہل حدیث۔ علامہ ابن مدینی، زید ابن ہارون، امام بخاری، احمد ابن حنبل اور شیخ عبد القادر جیلانی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ایسے ہزاروں نام ہیں، یہ صرف میں نمک کے کنکر کی طرح میں بتا رہا ہوں۔ انہوں نے بتایا ہے کامیاب ہونے والی جماعت و اہل حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں یہ کامیاب ہونے والی جماعت اصحاب الحدیث، یہ اہل حدیث ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں ہم اصحاب الحدیث، وہ اہل حدیث ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ جو بڑے عالم تھے، انہوں نے بتایا احق الناس بان تکون ہی الفرقہ الناجیہ اہل الحدیث والسنہ، یہ کامیاب ہونے والی جماعت اہل سنت الجماعت ہے۔ اہل سنت الجماعت کون ہے؟ جو قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں۔ آج جو سنی جماعت ہے وہ سنی بولے تو سننے والی جماعت، مرضی الجماعت، ہماری طبیعت چاہی تو مانیں گے، نہیں تو نہیں کریں گے۔ اصل دنیا میں اگر کوئی سنی ہے تو وہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے یعنی اہل حدیث ہیں، الحمدللہ۔ اچھا چلیے اور ذرا آئیے، ذرا غور کیجئے گا۔ اور یہاں پہ بتایا گیا اب اہل حدیث کو برا کہنا، اب یہ پروگرام 7:30 سے چل رہا ہے، شاید کسی کو کوئی گالی دیے بھائی، کوئی برا بولے بھائی، کسی کو نام کی بھی ہم بے حرمتی نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ لوگ خدمت کرے اللہ کے بندے، ہم ان کے پاؤں کے دھولوں کے
برابر بھی نہیں. تو یہاں پر اب دیکھیے بتایا جا رہا اہل حدیث کو برا کہنا. پیران پیر امام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے یہ اہل بدعت کی عادت ہے. جب تک انہوں حق والوں کو گالی نہیں دیتے کھانا ہضم نہیں ہوتا, پیٹ کی ڈکار ختم نہیں ہوتی اور ان کی بیان ان کا کامیاب نہیں ہوتا. اب اس میں سب کو دیکھیے اگر آپ لوگوں اجازت دیے تو میں بھی بتاتا ہوں گالیاں کیسے دیتے ہو لوگوں, لیکن ہم اپنی زبانوں کو گندی نہیں کرنا چاہتے, اللہ بچائے. یہاں پہ دیکھیں امام عبد القادر نے کہا جب بھی جاؤ دیکھتے ہی بسم اللہ کی بے سے شروع ہو گیا تو وہ سلام کی میم تک گویا ہوتے رہتا. اچھا آئیے ابن احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ایک مرتبہ ایک آدمی مکے میں ابن ختیلہ اس کا نام تھا, وہ اللہ والے اہل حدیثوں کو برا کر رہا تھا, بولا زندہ کافر کافر کافر, اٹھو یہاں سے. ایسے لوگوں کی مجلس میں جانا بھی غلط. ہارون رشید بہت بڑے بادشاہ تھے, انہوں نے کتنا اچھا بتایا. کفر جہمیہ یعنی تقدیر وغیرہ کے بہت پارٹیاں بنے, ان کے پاس کفر ملے گا. کلام باتاں خوب باتاں کرنا معتزلہ ایسے لوگوں کے پاس ملے گا. جھوٹ رافضی شیعہ کے پاس ملے گا, کبھی سچ نہیں بولتا ہوں, جھوٹ. اور اس کے بعد بتا حق اگر آپ کو چاہیے اہل حدیثوں کے پاس. الحمدللہ. اچھا آئیے, اچھا چلیے آخری چیز ہے, آخری آ رہا ہوں میں. دنیا میں چلیے جب قیامت تو آئے گی انشاءاللہ, اللہ کے پاس ہر ایک کو ایک ایک امام سے بلائیں گے. یوم ندعو کل اناس امامہم, ہر ایک کو بلائیں گے, امام کے ساتھ نام پکاریں گے, وہ چلے گئے, وہ گروپ ادھر گیا, وہ گروپ ادھر گیا, وہ گروپ ادھر گیا, وہ گروپ آجی جاؤ جی پوری دنیا کے ساتھ جاؤ, ہمارا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے نام کے ساتھ انشاءاللہ اہل حدیث جائیں گے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بتایا ھذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث لأن امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اہل حدیثوں کا بہت بڑا ٹیٹل ہے کہ ان کے امام کون ہوں گے بھائی, کون ہوں گے, کون ہوں گے, زور سے بولو جی, اللہ کے رسول ہوں گے. جاؤ تم کس کے ساتھ جاتے جاؤ, کہاں جاتے تم چلے جاؤ, انشاءاللہ ہمارا امام محمد رسول اللہ ہوگا, اور اللہ چاہے گا انشاءاللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جنت میں بھی جائیں گے. آئیے اور ایک بات سنیے, پہلے میں بتایا اللہ کے نبی نے کہا نذر اللہ امران سمع منا مخالتی, نذر اللہ عمران سمع مخالتی ہادی فواہا فعداہا کما سمع. ابو داؤد احمد کی روایت ہے, یہ دعا ہے, دیکھیے پہلے بھی آئی. یہ دعا میں کیا بتا رہے ہیں, اللہ وہ آدمی کو اچھا رکھے, آمین, اللہ ان کو خوش رکھے, اللہ ان کو تر و تازہ رکھے, جو میری باتوں کو سنتے ہیں, یاد کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں. علامہ سفیان ابن عیینہ, امام سفیان بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے بتایا لا تجد احدا من اہل الحدیث الا فی وجہہ نظرۃ لدعوۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کسی بھی اہل حدیث کو دیکھیے چہرے پر نور رہے گا, الحمدللہ, چہرہ چمک رہا ہوگا, الحمدللہ, چہرے تر و تازے رہیں گے. جو اللہ کو نہیں مانتے, رسول کے نہیں مانتے, کالے کوے کی طرح کالی صورتیں دیکھے تو معلوم ہوتا ہے ایک بچے کو لیا کو بتائے تو 6 وقت روئیں گا, چیخا مار کے روئیں گا, مگر اللہ اس کے رسول کے ماننے والوں کے چہرے کیا رونق رہے گی, کیوں رہے گی. اس لیے امام سفیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, اللہ ہمیں شامل کرے. جمعیت کے لیے انفاق کا اعلان کر دیجیے, جمعیت کے لیے انفاق کا اعلان کر دیجیے. اچھا آئیے ایک اور بات ہے, اہل حدیث کب سے آئے, ایک سوال ہے نا, اہل حدیث کب سے آئے. اہل حدیث اس وقت سے آئے جب کہ تم بھی نہیں تھے, میں بھی نہیں تھے. اہل حدیث کب سے آئے سنیے. ہندوستان میں اہل حدیث سن 15 میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں, حضرت عمر خلیفہ تھے, سن 15 یعنی اللہ کے رسول کے انتقال کے 5 سال کے بعد ہندوستان میں 12 صحابی آئے. کتنے آئے؟ 12 صحابی حضرت عمر کے زمانے میں آئے. آپ بھی نوٹ کرتے جائیے, گنتے جائیے.
حضرت عثمان کا جب زمانہ آیا تو 5 صحابی ہندوستان آئے، 5 صحابی آئے. چلیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ جب آیا 3 صحابی ہندوستان آئے. چلیے اس کے بعد حضرت معاویہ کا جب زمانہ آیا 4 صحابی ہندوستان آئے. حضرت یزید کا، معاویہ کے بیٹے یزید رحمت اللہ علیہ کا جب زمانہ آیا 1 آدمی آئے. پورے عمر، عثمان، علی، معاویہ اور یزید رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 25 صحابہ ہندوستان آئے. 25 صحابہ تجارت کے لیے آئے، مختلف طریقوں سے آئے، مختلف علاقوں میں، سندھ کا علاقہ، ملبار کا علاقہ، کیرلا کا علاقہ، ایسے 25 صحابہ آئے. اچھا چلیے اس کے بعد آئیے تابعین. صحابہ کو جو دیکھے تھے نا، ان کے زمانے میں 40 پر 1 آدمی ہندوستان کو آئے. تابعین پہلے 25 آئے، تابعین کے زمانے میں جو صحابہ کو دیکھے 40 پر 1 آئے. تابعین جو تابعین کو دیکھے وہ 40 پر 1 آئے. محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ 90 پر 3 میں آئے، مگر کیا مطلب ان سے پہلے تقریباً سمجھیے کہ 80 پر 2، 80 پر 7، 90 پر 7، 107 آدمی آ چکے تھے. تو محمد ابن قاسم کا تیسرا زمانہ ہے، وہ آئے. اچھا چلیے آئیے اس زمانے کا مورخ، 2 مورخ ہے، ایک کا نام ہے ابن ندیم، ان کی ایک کتاب ہے الفہرست، اس کا نام ہے. انہوں نے اہل حدیثوں کی خدمات کو لکھا ہے. اس کے بعد ابن بشار ایک بہت بڑے مورخ تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ہندوستان میں 2 ہی جماعتیں تھیں، مسلمانوں کو اہل حدیث کہا جاتا تھا، غیر مسلم کو ہندو کہا جاتا تھا، کافر کہا جاتا. اس کے علاوہ تیسری کوئی جماعت نہیں تھی. اچھا اب اس کے بعد ذرا یہاں پر آئیے، اہل حدیثوں کی خدمات آپ نے سن لیا. کون سا فن ہے جہاں پر اہل حدیثوں کا ذکر نہ آئے تو وہ فن نہیں. اور جس دن چمن میں بہار آئے گی تو ہمارا بھی نام یاد رکھ لینا، اس لیے کہ بہار کے ایک ایک پتے میں کنکر، ایک ایک کنکر کے اندر ہمارا نام لکھا ہوا ہے. جب ہندوستان کی تاریخ لکھنے والا لکھے گا تم کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، جب چمن میں بہار آئے گی، جس پھول کو جھنڈے میں ڈال کر آپ پھیلائیں گے، پھول کی ایک ایک پتی سے آواز آئے گی کہ میرے سہچانے کے لیے اہل حدیثوں کا خون لگا ہوا ہے. چلیے الحمدللہ. اور ذرا آپ اس کے بعد آئیے، آخری بات یہاں بتانا ہے، ہر فن میں کوئی بھی فن دیکھ لیجئے، جب تک اہل حدیث کا نام نہیں آئے گا تاریخ انکمپلیٹ، مکمل نہیں ہو سکتی. اچھا چلیے آخری بات یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دیا کہ ایک جماعت یہاں پر باقی رہے گی اور ایک کام کرتے رہیں گے. تو میرے محترم دوستو، اب ہندوستان کی اگر آپ تاریخ اگر دیکھیں گے تو بہت سی مدرسوں میں جائیے، مدرسوں میں جائیے، کوئی بھی چیز دیکھیے، ہزاروں سال آپ کو آئیں گے. اچھا چلیے اور بھی تفصیل ہے لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا. ایک اشارہ کرتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں، ذرا غور کیجئے گا. یعنی تاریخ اب دیکھیے گا، اسلام کے خلاف سب سے پہلی جو بدماشی آئی دنیا کے اندر، اسلام کے بارے میں ذرا غور کیجئے. اسلام پھیلتا گیا. حضرت سعد ابن ابی وقاص اور دوسرے لوگوں نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا کر کہا، دست تو دست ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، زبان ڈال دیے. عقبہ ابن نافع وغیرہ رحمۃ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ گھوڑے چلے گئے، سمندر کے اندر جا رہے ہیں، سمندر میں پورے پیر گھوڑوں کے ڈوب گئے. اس کے بعد بتایا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہاں پر اللہ کی مخلوق اس کے بعد رہتی ہے، میں چلے جاتا، سمندر روکنے والا نہیں ہوتا. اس طریقے سے ماشاءاللہ صحابہ کرام اور تمام لوگوں نے دین پھیلایا. اس کے بعد آئیے، سب سے پہلا فتنہ جو آیا، مغیرہ ابن شعبہ کا یہ غلام تھا ابو لولو، جو حضرت عمر کو اس نے قتل کیا. اور یہ محرم شروع ہو رہا ہے نا، 1 تاریخ کو حضرت عمر کو قتل کیا گیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ابو لولو کی ایران میں خبر بنی ہوئی ہے، اس پہ لکھا ہے شہید اعظم. چلیے نمبر 2،
نمبر 2 عبداللہ ابن سبا یمن کا رہنے والا تھا، بڑا چالو، بڑا بدماش، پورے پلاننگ کرتا تھا، پورے پلاننگ کر کے پوری خلافت کو، پوری امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرا دیا. حضرت عثمان کو قتل کرنے والا، حضرت عمر کو قتل کرنے والا، حضرت علی کو قتل کرنے والے، حضرت حسن حسین کو قتل کرنے والے. تاریخ دیکھتے جائیے، یہی عبداللہ ابن سبا تھا. اب اس کے بعد خود مسلمانوں میں لڑائیاں، بڑی بڑی لڑائیاں، جنگ جمل حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان ہوئی، جنگ صفین حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ، وہ اللہ والے تھے، ان کی غلطی نہیں تھی، بیچ میں بدماشوں کی بدماشی. نمبر 3 آئیے، اعتقادی فتنے آئے، یعنی شرک آ گیا، عیسائیوں کے فتنے، عیسائیوں نے مختلف فتنے وہاں پہ برپا کیے. دوسری صدی، تیسری صدی میں علماء ربانی نے، اللہ کے نیک علماء نے اتنا کام کیا، لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید اسلام ختم ہو گیا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو مٹائیں، مگر اللہ پورا کرے گا. آئیے چوتھی بات یہاں پہ، اس کے بعد محدثین نے جو کتابیں لکھا، دین کو محفوظ کر دیا. میں بتایا نا، ایک ایک آدمی کی زندگی، ان کا نام کیا، ان کے باپ کا نام کیا، ان کے اماں کا نام کیا، ان کا خاندان کا نام کیا، 5 لاکھ آدمیوں کی زندگیوں کو ریکارڈ کر دیا. دنیا کی تاریخ کے اندر کوئی ایسا مذہب نہیں ملے گا جس کے بیان کرنے والوں کی تاریخ آپ کے سامنے نہ ہو. تیسری صدی، 5ویں صدی میں ساری حدیث کے مجموعے اللہ جمع کرا دیا. اس کے بعد آئیے چوتھی بات دیکھیے، اہل حدیث کی پرانی بات ہے، میں نے بتایا ہے، حضرت ابو سعید کہتے ہیں انکم خلوفون واہل الحدیث بعدنا، تم ہمارے بعد ہیں، تم ہی لوگ ہمارے اہل حدیث ہیں. اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتایا. اچھا چلیے، 400 سال اور 5واں سال کے اندر کیا ہوا، اصحاب حدیث کے مقابلے میں رائے دینے والے، عقل کی باتیں کرنے والے 400 سال کے بعد پیدا ہوئے. یہ پارٹیاں پیدا ہوئیں. اللہ نے اس وقت بھی علماء کو پیدا کیا. 8ویں صدی، 7ویں سے 700 سے 800 سال، یہ 400 سال میں اللہ کے بندے عالموں نے خون اور پسینے کو یہ کر کے کام کر دیا. جتنے غلط علماء دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو ختم کر دیا. اچھا چلیے، اس کے بعد ذرا اور آئیے، خود ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں گے، میں نے ابھی آپ کو بتایا حضرت عمر کے زمانے سے شروع ہوا، تجارت کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے لوگ اللہ کے بندے آتے رہے. اچھا چلیے، اس کے بعد آئیے، دنیا میں جتنی بھی جماعتیں ہیں، ہر جماعت کا اپنا نظریہ ہے، اپنا اصول ہے. کوئی بھی جماعت ہو، ان کے طریقے ہیں. ہماری جو دعوت ہے ڈائریکٹ اللہ اس کے رسول کے طریقے کی طرف. اچھا آپ دیکھیں گے ہندوستان کے اندر، آپ دیکھیں گے کم سے کم 400 سال تک ہندوستان کے اندر حدیث کیا تھا لوگ نہیں جانتے تھے. کوئی بھی بات بولتے تو نہیں، ہمارے امام نے کیا کہا، لائیے دیکھیے، غزنوی کا زمانہ، غوری کا زمانہ، تغلق کا زمانہ، سادات کا زمانہ، غلاموں کا زمانہ، سوری کا زمانہ، لودھی کا زمانہ، مغلیہ سلطنت، یہ پورے مسلمان آئے. یہ پورے کے پورے دنیا کے اندر اگر کوئی مذہب پھیلا تو صرف حنفی مذہب پھیلا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کنسیشن اس میں پیدا کرتے گئے، کنسیشن، ہر ایک آدمی کے لیے کنسیشن، لوگ اسے ماننا شروع کیے. اچھا چلیے، مغربی ہندوستان وغیرہ کے اندر آپ دیکھیں گے پورے علاقوں میں مسلک اہل حدیث، ملک شام وغیرہ، یہ سب دیکھیے آج بھی اللہ کا فضل ہے. چلیے اس کے بعد آئیے، بہت علماء ہندوستان میں، مجدد الف ثانی ایک بہت بڑے عالم تھے، اللہ کے بندے نے بہت کام کیا. اس کے بعد شاہ ولی اللہ آئے، ان کے بچے آئے، وہ لوگ کام کرتے رہے. اچھا اس کے بعد ذرا اور آئیے، شاہ جہاں کے زمانے میں تجارت کی ننگیت سے انگریز ہندوستان میں آئے، 200 سال تک انہوں نے حکومت کیا، پورے ملک کو غلام بنا کر رکھا. یہ 200 سال کی تاریخ میں اگر کسی نے کسی کا مقابلہ کیا ہے تو وہ اہل حدیث. انگریزوں کے ناک میں دم کرنے والے یہ پورے اہل حدیث، لاکھوں علماء شہید کر دیے گئے، بلڈوزر چلایا گیا، کیا کیا کیے گئے. ان کی تاریخ اگر پڑھتے ہیں تو آنکھوں میں سے خون کے آنسو آتے ہیں. اللہ سب کی مغفرت کرے. اچھا چلیے، اس کے بعد دین کی حفاظت کرنے کے لیے الحمدللہ ہمارا ماضی دیکھیے جی، بے شمار مدرسے بنائے گئے، بے شمار ادارے بنائے گئے. خود ہندوستان، بر صغیر، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں، بر صغیر میں
حدیث کی خدمت کرنے والے، قرآن و حدیث کی خدمت کرنے والے ایسے علماء بنے، یہاں کے علماء مکہ اور مدینہ میں جا کر لوگوں کی خدمت کرتے۔ دلی کے رہنے والے مولانا احمد صاحب، آج ان کا مدرسہ دارالحدیث مکہ اور مدینہ کے اندر ہے، وہاں رہ کر وہاں کے لوگوں کی انہوں نے خدمت کیا۔ 18ویں صدی میں، 18ویں سال میں آپ دیکھیں گے، اس کے بعد دیکھیے گا، بات مختصر یہ ہے، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کیا، اللہ حفاظت کرے گا۔ ایک بات یہ ہے، بعض لوگ اہل حدیثوں کو الگ الگ نام سے پکارتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 24 نمبر۔ الحمدللہ آپ کو معلوم ہے ورجنل نمبر 24 ہے، ایک دن کے 24 دن اور رات کے 24 ہوتے، سونے میں پیور سونا 24 ہوتا۔ اللہ کا فضل ہے، دشمن نام رکھا بھی 24 رکھا۔ بعض لوگ کیا بولتے ہیں؟ وہابی۔ الحمدللہ وہاب اللہ کا نام ہے، وہاب اللہ کا نام ہے۔ اگر مجھے شرابی بولتے، جواڑی بولتے، زانی بولتے، شرابی بولتے، میرے کو غصہ آتا۔ وہابی کا معنی ہے اللہ رحمان والا، کچھ اور ہی سمجھتا ہے شیطان والا۔ بولیے، بعض لوگ ہم بولتے تونڈے دم کٹے ہوئے بولتے، خیر چلو بولنے دو، کوئی بات نہیں ہو رہا۔ اور بس جگہ ایک جگہ دیکھتے جائیں گے، لیکن ہمیں فخر ہے، بولنا ہے بول لیجئے، مگر ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، ہم دعا کریں گے، ہم غلط بات نہیں کریں گے، ہم ملیں گے سینہ چاقان چمن سے سینہ چاق، بس میں گل کی باد صبا ہو۔ بس ہم ہر ایک کو گلے لگاتے ہیں۔ ہمارا آخری یہی ہے، اللہ کو ماننے والا اہل حدیث، اللہ کے رسول کو ماننے والا اہل حدیث، صحابہ کی اطاعت کرنے والا اہل حدیث، تابعین کی اطاعت کرنے والا اہل حدیث، تبع تابعین کی اطاعت کرنے والا اہل حدیث، جو بھی اللہ اس کے رسول کی بات کہتا ہے اسے گلے سے لگانے والا اہل حدیث ہے۔ اگر کوئی اسے خلاف کرتا ہے، ہم یہی کہیں گے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، طائف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، طائف والے آپ کو کتنا مارے، کتنا وہ کیے، سر سے لے کر پیر تک اللہ کے رسول زخمی ہو گئے۔ آپ کو بتایا گیا حضرت جبرائیل آئے، یہ پہاڑوں کے فرشتے ہیں، آپ دعا کیجئے، آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے۔ اللہ کے رسول ایک جملہ بولتے تو ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا، لیکن پیارے نبی کے ہاتھ اٹھے۔ ہمارا نبی تو تھا پتھر کھا کے دعائیں دیا، لاٹھیاں کھا کر دعائیں دیا، گھر سے نکالا گیا، خوش رہو اہل وطن، اب ہم تو سفر کرتے ہیں۔ اب وہاں پہ کہا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ نہیں جانتے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول نے کہا اللہ یہ طائف والوں کو تو ہدایت دے۔ تاریخ پڑھیے گا، تاریخ پڑھیے گا، طائف کے 3 بھائی، حضرت عمر کے زمانے میں جو 12 آدمی آئے، 3 بھائی طائف کے تھے، وہ 3 بھائی آئے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، برما، یہ پورے علاقوں کے اندر یہ 3 بھائیوں کی محنت سے آج کروڑوں کی تعداد میں الحمدللہ مسلمان ہو گئے۔ اگر اللہ کے نبی بد دعا کرتے، نہ تم ہوتے نہ میں ہوتا۔ یہ دیکھیے دین، اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے لیتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، آپ اس پر جم کے رہیے، توحید پر جم کے رہیے، شرک کو ختم کیجئے، سنت کی پیروی کیجئے، بدعتوں کو ختم کیجئے، خود بھی نیک بنیے، خود بھی اہل حدیث بنیے، اپنے گھر والوں کو بھی یہ دعوت پھیلائیے۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالی ہمیں صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اچھا چلیے، اب آئیے، ایک بات باقی ہے، یہ سارا دین جو پھیلا قربانیوں سے پھیلا۔ پوری تاریخ میں نے بتایا نا، ایک ایک پھول کی پتی میں تاریخ ہے۔ ہندوستان کا ایک ایک کنکر اٹھا لو آپ، ایک ایک کنکر میں تاریخ ہے، اور یہ سب قربانی ہے۔ قربانی وقت کی قربانی، ہر چیز کی قربانی دینا ہے۔ اب یہ جو دین کے کام ہو رہے ہیں، یہ دین کے کام بھی جب تک آدمی وقت، جو ایک آدمی وقت دے گا، ایک آدمی مشورہ دے گا، ایک آدمی اپنا پیسہ خرچ کرے گا، تو چلیے ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے، دین کی خدمت میں نے عورتوں کا نام نہیں لایا، اہل حدیث کی تاریخ میں بھی نہیں لایا، میں عورتوں کی بھی ماشاءاللہ اتنی خدمتیں ہیں کہ ہندوستان میں جہاں مردوں کی تاریخ لکھی جا رہی وہاں عورتوں کی بھی رہی، اور عورتوں کی قربانیاں دیکھیے، ان کے مدرسے وغیرہ جو ہے بڑے کام ہیں۔ جب تک ہم دین کے لیے قربانی نہیں دیں گے اس وقت تک دین آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ایسے کاموں میں دل کھول کر آگے بڑھیے، اللہ
آپ کے مال میں، عمر میں، گھر میں، زندگی میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور یہ جو باتیں ہیں ایسی مجلسیں بار بار قائم کرنے، دین کی باتیں سننے اور اپنی اصلاح کرنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔